چاند صاحب اس میں کہا کہ ان کے اوپر چھت گرے گی تو ان کو پتا چلے گا چھت گر گئی ہے. کیس بنائے جاتے ہیں, کیس ہوتے نہیں ہیں. خورشید شاہ صاحب کیس بھی بن گئے ہیں ساروں کے اوپر. سو اب یہ ایک معاملہ کدھر جا کے رکے گا آپ کے خیال میں؟ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی صرف دو جماعتوں کے درمیان تھا جس کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے خالی آپس میں سبق سیکھا ہے, دوسروں کے لیے یہ سبق نہیں ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آپ نے ٹاپک پہ لیا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی بڑا ایک اچھا, میں سمجھتا ہوں ٹاپک اچھا ہے, عمل تسی کدی نہیں کیتا, وہ اگر تسی اس پاس سے جانا تو اس پاس سے بھی چلے جانا. نہیں آپ ہر معاملے میں ہر کاؤنٹر آرگومنٹ نہ دیں نا, میری بات تو پوری ہو لینے دیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کو پی ٹی آئی کے لوگ مکہ کہتے تھے, تو میں اس وقت بھی نکال لیں ارشد شریف کے پروگرام میں اور آپ کے پروگرام میں کہتا ہے اس پہ پی ٹی آئی کو بھی سائن کرنے چاہیے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو ہمیں دعوت دینی چاہیے اور پی ٹی آئی کو اس چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کرنے چاہیے. سیاستدانوں کو اب بھی وقت ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں یہ آپشن ہے پی ٹی آئی کے پاس. بالکل ہے, بالکل ہے, کیوں نہیں ہے؟ وہ تو وہ جو سارے بیان دیتے ہیں آپ لوگ, یہ کل خواجہ صاحب نے کہا, میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. رانا صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ کر گئے ہیں, 1 منٹ 2 منٹ ٹائم دے دینا, سن لیں, آپ کے اتحادی کہہ کے گئے پی ٹی آئی پر پابندی کا ارادہ رکھتے ہیں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ. خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے اس پر بڑے امکانات ہیں, جائزہ لیا جا رہا ہے اور پوری حکومت یہ فیصلہ کرے گی ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے. پیپل پارٹی کو کبھی ہسٹوریکلی اپریشیٹ کر دیا کریں اس مشکل وقت میں. آج جو اس ملک پہ ہے اس میں پیپل پارٹی کا رول آج بھی کیا ہے؟ گیلانی صاحب کی بات بھی آپ نے سنی, آج کا بلاول صاحب نے جو میٹنگز کے اندر کہا, شہری رحمان نے, نوید قمر نے جو کیبنٹ میں کہا, وہ بھی پبلک کو بتایا کرے. ہم کسی کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کے پولیٹیکل جماعت کے حق میں نہیں ہے. ہم کسی کے ملٹری کورٹس میں جو لوگ جو عام ورکر ہیں جو بیچارے نہیں ہیں, صرف جیو فینسنگ کی بنیاد پہ یا چھوٹے ایک جلوس کی بنیاد پہ ان کے ملٹری کورٹ سے قطعاً حق میں نہیں ہے. پولیٹیکل ورکر کا کیا کام ہے ملٹری کورٹس میں اس کے مقدمات؟ تو پریس کانفرنس میں تو کہہ رہے تھے کہ میری بات کہا کہ یہ پرانے قانون ہیں جس کے تحت ٹرائلز ہوں گے, ڈیفینڈ کر رہے تھے اس کو, پرانے قانون ہیں جس کے تحت ٹرائلز ہوں گے. پی ٹی آئی کے دور میں بھی لوگوں پہ لگا, پی ٹی آئی کے دور میں بھی لوگوں پہ لگے, لیکن ہمیں ٹھیک لگا تھا غلط لگا تھا؟ نہیں, بالکل غلط لگا تھا اس وقت. اور یہ کبھی بھی دیکھیں, جو لوگ کچھ لوگ ہیں جو ابلاغ کو جلاتے ہیں جا کے نقصان پہنچاتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو صرف جلوس میں ہوتے ہیں. فرق کرنا پڑے گا نا, آپ کو فرق کرنا پڑے گا. پابندی لگے گی. پھر دیکھیں میری بات سن لیں, میں نے ایک پکچر دیکھی جنرل باجوہ صاحب کی اور جنرل آسم صاحب کی. اب جو حالات میں جو مخالفتیں تھیں جنرل آسم صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانے میں سابقہ رجیم میں, سب کریکٹرز کا آپ کو بھی پتا ہے, پوری قوم کو پتا ہے. تو سیاستدان کیوں نہیں بیٹھ سکتے آپس میں؟ کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے؟ کیوں نہیں ابھی تک 1988 میں میری بات, میں اب دو واقعہ ستا ہوں. میاں نواز شریف صاحب اور بی بی شہید کا کتنا رفت تھی. اگر آج رانا مقبول جس نے آصف علی زرداری صاحب پہ تشدد کیا اسی پارلیمان میں بیٹھا ہوتا ہے سیشن میں, تو اس کا مطلب ہے فلیکسیبلٹی ہے نا ہم میں, ہم بیٹھ سکتے ہیں. سیف الرحمان کو ہم معافی دے سکتے ہیں. اب ہے وہ جو میں نے آپ کے بیان سارے چلائے کہ پابندی لگائے, اب بھی ہے کیا اوکے اس وقت کیا آپ کی لیڈرشپ کی جانب سے, بلاول صاحب کی جانب سے یہ اپروچ جا سکتی ہے؟ کھڑے ہو کے گئے پریس کانفرنس, خان صاحب ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں اگر آپ. ہم بالکل تیار ہیں. خان صاحب, بلاول صاحب نے کہا ہے نا کہ آپ کے پاس آخری موقع ہے, وہ ہسٹوریکلی انہوں نے پولیٹیکل بات کی ہے, آپ کے پاس آخری موقع ہے. جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس پہ معافی مانگ لیں قوم سے معافی مانگنی ہے نا, کسی شخص سے تو نہیں مانگنی, قوم سے معافی مانگ لیں. ابھی ان کے لوگ معافی مانگ رہے ہیں نا, جس سرکمسٹانس سے بھی مانگ رہے ہیں, وہ ایک علیحدہ مانگ رہے ہیں نا. تو میں سمجھتا ہوں ایز اے جماعت, ایز اے لیڈر مانگ لیں اور وے فارورڈ دیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کو وے فارورڈ بنا لیں. یہ ایک آلریڈی ہمارے پاس ہے نا ڈاکومنٹس, اس کے اوپر ڈیموکریسی کے لیے, ملک کے لیے, صرف اپنے اقتدار کو ہم ساری پارٹیاں چھوڑ دیں, اس ملک کے لیے, عام کے لیے چھوڑ دیں, اس کے لیے تو ساری لڑائی. نہیں, اگر آپ دیکھیں, میں بات صرف سیاستدانوں کو بلیم نہ دیں یار. اب میں دیکھیں نا, میں اپنے آپ کو بھی بلیم دے دیتا, ساروں کو دے, میں آپ کو بھی بار گارڈ کھلوتا ہوتا بھی غلطی. میں کہتا میڈیا ٹائکون ہے نا, بیوروکریسی آج کسی سے اعظم خان کے اوپر کو کیس بن رہا ہے, آج کی بیوروکریسی اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے نا. گورنمنٹ نہیں بھائی, میری بات سنیں نا, بیوروکریسی کو ڈیفینڈ کرتی ہے. آج گورنمنٹ صحافی کو ڈیفینڈ کرتا ہے. ٹائکون ایک چینل ہے وہ ایک پارٹی نے سنبھالا ہوا ہے, دوسرا چینل ہے وہ دوسری پارٹی نے سنبھالا ہوا ہے, تیسرا چینل ہے وہ تیسری پارٹی نے سنبھالا. ججز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. وائی ناٹ پالیٹیشین؟ سیاستدان کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ آپ تھوڑا سا سیاستدانوں کو تھوڑا سا, آپ میں آج آپ کے, میں کہتا ہوں میں نہیں سیاستدانوں کو گالیاں دوں گا آپ کے پروگرام میں, آپ دلوانا بھی چاہیں تو میں نہیں دوں گا, تو آپ نے کو میرے سے زبردستی دلوا لینی ہے.
دیکھیں تھوڑا سا اس ملک کو الٹیمیٹلی سیاستدانوں نے چلانا ہے. یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا تھا. اس ملک میں بگاڑ یقیناً سیاستدانوں نے پیدا کیے, لیکن صرف سیاستدانوں نے نہیں پیدا کیے. سو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں, یہ ترجمہ کر کے مجھے تشریح کر کے بتائیں اس کی کہ یہ آپ تشریح نہیں کریں گے, میں تشریح آپ کریں نا, کھول کے کریں تشریح. میں کرتا ہوں, میں نے آپ کو ٹاپک دے دی ہے, آئے تشریح کریں اس پہ. میری تشریح تانوں پسند نہیں ہے نہ مجھے آئے گی پسند. چارٹر ڈیموکریسی کو لوگ مکھ مکا کہتے تھے, آپ لوگ سارے مکھ مکا کہتے تھے. میں پیپلز پارٹی کے ورکر کے حیثیت سے آج بھی کہتا ہوں, ہماری پارٹی اقتدار میں ہے نا, ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی کو اس کو آج بھی سائن کرنا چاہیے. سر میں جیسے آپ کو کہا کہ آج کے ہوم منسٹر, انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے پارٹی پر پابندی کا ارادہ رکھتے ہیں, یہ ملک کے لیے ناسور ہے, اس پر پابندی لگنی چاہیے. یہ بات خالد صاحب نے بھی کہی کل کہ اس کے بارے میں تمام حکومت یہ سوچے گی. یہ کہتے ہیں ہم اس کے حق میں نہیں ہیں یا نہیں ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کا جو اب ایک خاکہ تھا پی ایم ایل این کے ذہن میں, وہ آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. میں کوئی 3 مہینے پہلے اکثر یہ بات کہا کرتی تھی, اور اب بڑے تکلیف کے ساتھ یہ ماننا پڑ رہا ہے کہ اپنے 2 پاؤ گوشت کے لیے نا سب نے بکری حلال کر دی ہے. اب سب بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے. جو ایک ارریپیریبل لاس 2008 کے بعد ہم نے دیکھا کچھ جمہوریت نے کچھ اسپیس حاصل کی تھی, وہ تو اب چلی گئی ہے. اس وقت کی جو قیادت تھی, ان کا پولیٹیکل ایکیومن کہہ لیں یا جو بھی ان کی کیپیسٹی تھی, اب جو نیو کلاس آ رہی ہے, یعنی کہ جو اگلی نسل کو اقتدار منتقل ہوگا, پتہ نہیں ابھی اب ان کو پروف کرنا ہے کہ کیا یہ اس قسم کا وزڈم ان میں آگے ہے کہ اسپیس کو حاصل کر سکیں یا نہ کر سکیں. کیونکہ بہرحال ابھی بہت سارے پرسنل اینیموسٹی, پرسنل اینگر اور جو کیریکٹرسٹک فلاز ہیں وہ حاوی ہو رہے ہیں ان کی فیصلہ سازی کے اوپر. تو یہ انہوں نے پروف کرنا ہے. شہباز شریف صاحب کی وزارت, آپ کو انڈیکیٹرز کیا نظر آ رہے ہیں؟ وزارت کیا یہ جو نئی لیڈرشپ ہے 2 پارٹیوں میں, کیا یہ, کیونکہ انہوں نے شاید مریم نواز صاحبہ نے یہ سبق سیکھا ہے, بلاول صاحب نے اس طرح سے یہ سبق اپنے والدہ کی نظر سے تو سیکھا صاحبہ نے کون سا سبق؟ کیونکہ پچھلے 2015-16 سے لے کر جو 18-19 کے درمیان جیل گئیں, میاں صاحب کو سزا ہوئی, جیل گئے, تو شی ہیز سین اٹ. اور آپ نے پتا پوری کیمپینز کھڑی کی کہ ووٹ کو عزت دلوائیں گے, اس کے باوجود انہوں نے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھنا, میں کہہ رہا ہوں ابھی تک آپ نے کیا دیکھا ہے جو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھیں, فار ایگزامپل اب یہ دیکھیں اس وقت پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, اس کے بعد سب نے پیچھے جانا ہے. عمران خان صاحب بھی اب کہتے ہیں بیٹھ کے بات کروں گا. لوگ خان صاحب کے جو ٹیکٹیکل ڈیسیجنز ہیں اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ شاید اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی, اسمبلی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا. میرے نزدیک وہ سارے پولیٹیکل مووز تھے, اس کے آپ پروز اینڈ کونز آپ لکھ کر اس میں ڈسکس کر سکتے. صرف ایک میجر فلا جو میرا خیال ہے خان صاحب کی پوری سیاسی صلاحیت کا تھا یا اسٹریٹجی کا تھا, وہ تھا کہ انہوں نے جو پولیٹیکل کلاس کو اینیلیٹ کیا. وہ ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں, ہر کسی سے اس ملک میں بات کرنے کو تیار ہیں. You think has he learned? یہ تو ہمیں وقت بتائے گا کہ ہیز ہی لرنڈ اور ناٹ, لیکن وہ ان سے بھی بات کرنے کو تیار تھے جنہوں نے ان کی ایسی تیسی پھیری. نہیں بات کریں گے تو پولیٹیکل کلاس سے بات نہیں کریں گے. آپ نے اپنے برجز اتنے جلا دیے کہ جب اس وقت آپ کو ایک مشکل وقت کے اندر ایک پوری سپورٹ سٹرکچر کھڑا کرنا تھا, وہ سپورٹ سٹرکچر نہیں تھا. اس لیے اب تھوڑا سا جب ہمبل پائے پاکستان تحریک انصاف کو کھانا پڑا, اس کے بعد ہیو دے لرنڈ اٹ. ایٹ لیسٹ یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ چاہے جتنے بھی برے حالات ہو, جتنا برا آپ کا پولیٹیکل اپوننٹ ہو, وہ پولیٹیکل اپوننٹ ہوتا ہے, وہ ایک سیاسی فریم ورک کے اندر رہ کر ہی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے وہ ریاستی ہتھ کنڈے بھی استعمال نہیں کر رہے کہ بالکل یہ بڑی زبردست بات ہے, یہ پرویز لائی صاحب کے گھر جو پولیس جا رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, خاص طور پر کیونکہ ان کا ایک طریقہ کار, ان کی وضاحت اور جس طرح سے وہ رکھ رکھاؤ والے اچھا نہیں لگا مجھے یہ دیکھ کر. لیکن پھر بھی کچھ پولیٹیکل فریم ورک ہوتا ہے, ٹی او آرز ہوتے ہیں, ایس او پیز ہوتے ہیں, اس کے اندر ہی بیٹھ کر وہ بات چیت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں, اسپیس کنسیڈ کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے آئی تھنک اب بھی پاکستان تحریک انصاف کو بات سمجھ آ جانی چاہیے ہے, یو ڈو ناٹ برن یور برجز, کہ کل کو آپ کو کوئی لائف بوٹ تھرو ہی نہ کرے جب آپ کسی ڈیپ واٹر میں ہو.